حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ابر و آندھی وغیرہ ہوتے تھے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور پر اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فیکا ہو جاتا تھا، اور اس خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے تھے تو کبھی باہر تشریف لے جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے رہتے تھے: اللہم انی اسألوک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، سب لوگ جب بارش و ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک نگرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ، کیا مجھے اس کا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو؟ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا تھا اور وہ سب ابر کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہمارے اوپر بارش برسانے والا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجزان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے خوف کا حال ایسی پاک ذات کا ہے جس کا سیدھا الاولین والآخرین ہونا خود ہی اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے باوجود پھر بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پچھلی قوموں کے عذاب کو یاد کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ زلزلے اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہو کر توبہ، استغفار اور نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔